بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ دی ذات امید رکھنا تمام دوست احباب بالکل صحیح سلامت ہوں گے۔ اللہ خالق کائنات سب دے اتے اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب نو مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، میری اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے، آخر تک دیکھنا ہے، اور چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، صدقے جاریہ سمجھ کر اس کو دوسروں تک شیئر بھی ضرور کرنا ہے۔ پیارے بھائیوں، نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ میں انشاءاللہ آج آپ حضرات کے سامنے 5 ایسے گناہ کہ جن کی وجہ سے امت برباد کر دی جائے گی، وہ آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہتا ہوں۔ پیارے بھائیوں، اگر ان گناہوں کو آپ سن لے، انشاءاللہ اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کی دنیا اور آخرت بالکل بہتر ہو جائے گی۔ پیارے بھائیوں، ہر انسان خطا کار ہے، گناہ گار ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین خطا کار وہ ہے کہ جو گناہ کر کے پھر بعد میں توبہ کر لے۔ تو پیارے بھائیوں، آؤ 5 گناہ کون سے ہیں آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہتا ہوں۔ پیارے بھائیوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت 5 باتوں میں شامل ہو جائے گی، فرمایا کہ جب میری امت میں 5 باتیں شروع ہو جائیں گی تو یہ تباہ کر دی جائیں گی۔ فرمایا کہ یہ 5 گناہ جب شروع ہو جائیں گے تو سمجھ لینا یہ امت برباد کر دی جائے گی۔ فرمایا سب سے پہلا گناہ یہ ہے کہ مسلمان کا آپس میں ایک دوسرے پر لعنت کرنا۔ پیارے بھائیوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ایمان والے نہیں جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ تو پیارے بھائیوں، ہماری محبت دوسروں سے تو ہے، لیکن جو اپنے ہیں ان سے ہم محبت نہیں کرتے۔ جو ہمارے خونی رشتے ہیں ان سے ہمارا تعلق اچھا نہیں ہے، ان سے ہمارا برتاؤ اچھا نہیں ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اگر ان باتوں پر عمل نہیں کریں گے تو ہم برباد کر دیے جائیں گے۔ سمجھیے گا، فرمایا پہلا گناہ یہ ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ واضح طور پہ حدیث مبارکہ آپ نے سنی ہوئی ہوگی کہ جو آدمی کسی پر لعنت کرتا ہے وہ لعنت سارے زمانے میں چکر لگاتی ہے، اور جس پر کی جاتی ہے اگر وہ حقدار ہو تو اس پر لعنت ہو جاتی ہے۔ اگر آدمی کسی کو مثال کے طور پہ لعنتی کہتا ہے، اگر وہ لعنتی نہیں ہے تو وہ سارا زمانہ پھر کر اسی شخص پر آ کر لعنت ٹھونک دی جاتی ہے کہ جس نے اس کا فتویٰ دیا ہوا ہوگا۔ تو پیارے بھائیوں، ہمیں لعنت نہیں بلکہ آپس میں رحمت بن کر اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہیے۔ تو پہلا گناہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ دوسرا گناہ ہے کہ شراب کثرت کے ساتھ پی جائے گی۔ آپ جگہ جگہ دیکھ لیں، ڈیروں پر جا کے دیکھ لیں، اکثر لوگ گاؤں میں شراب نکالتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی دعوت بھی دیتے ہیں ایک دوسرے کو۔ تو پیارے بھائیوں، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ فرمایا جب یہ امت کبیرہ گناہ کرنے لگے گی، فرمایا یہ برباد کر دی جائے گی۔ تو پیارے بھائیوں، 36 مرتبہ اپنی والدہ سے زنا کرنا، شراب کا ایک لقمہ، فرمایا شراب کا ایک لقمہ، فرمایا اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔
فرمایا شراب جب تک رکھی جاتی ہے، جب تک شیطان اس میں پیشاب نہیں کرتا، وہ شراب نہیں بنتی۔ تو پیارے بھائیوں، اس گناہ سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ تیسرا گناہ فرمایا ریشمی کپڑوں کا پہننا۔ آدمی ریشمی کپڑا پہنیں گے، فرمایا سونا اور ریشمی کپڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر حرام کر دیا گیا ہے، تو لوگ ریشمی لباس پہن کر اپنے اوپر فخر کریں گے۔ تو پیارے بھائیوں، جن چیزوں سے میرے آقا نے منع کیا ہے ہمیں منع ہو جانا چاہیے، ہمارا ہی اس میں فائدہ ہے پیارے بھائیوں۔ تو یہ دنیا تو المختصر ہے، یہ ختم ہونے والی ہے۔ تو پیارے بھائیوں، فرمایا چوتھا کام گانے والیوں کی کثرت اور ان کا اجتماع ہوگا۔ تو پیارے بھائیوں، آپ دیکھ سکتے ہیں غمی ہو خوشی ہو کتنی بے حیائی کے کام ہوتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، آپ سوچئے گا ہر آدمی کے جیب میں موبائل ہے اور گانے بھی رکھے ہوئے ہیں اور فلمیں اور بے حیائی کے کام ہمارے موبائل میں موجود ہیں۔ گھر گھر کیا بندوں کے جیبوں میں یہ چیز جو ہے نا، موبائل میں ہر چیز بے حیائی کے کثرت سے یعنی کہ پائی جا رہی ہے۔ تو پیارے بھائیوں، فرمایا کہ جب تک میری امت ایک دوسرے سے محبت نہ کرے، اور فرمایا کہ آپس میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے، تو فرمایا ان پر اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کی طرف سے لعنت نہیں ہوگی۔ تو پیارے بھائیوں، یعنی کہ گانے والی بے حیائی کے کام اور گانے بولے جائیں گے اور لوگ مسکرائیں گے، لوگ پیسے بھی لٹائیں گے، لوگ یعنی کہ اپنی عزتوں کو بھی جو ہے یعنی کہ پامال کریں گے۔ تو پیارے بھائیوں، ہمیں اس سے باز آ جانا چاہیے۔ فرمایا پانچواں گناہ ہے مردوں کا مردوں کے ساتھ، عورتوں کا عورتوں کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرنا۔ جیسے لوط علیہ السلام کی امت میں یہ کام گناہ جو ہے وہ کبیرہ گناہ میں ملوث تھے۔ تو پیارے بھائیوں، اللہ سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے۔ فرمایا جہاں آدمی زنا کرتا ہے، زمین خدا کو منتخب کر کے کہتی ہے یا اللہ مجھے اجازت دے میں اس کو اپنی لپیٹ میں لے لوں۔ تو پیارے بھائیوں، دنیا اج نو ہو غرق جاندی، حضور دی امت جو عمل کمام دیے، جدو کردہ خدا کہہ دی نظر، اگو شرم روزے والو آمدیے۔ پیارے بھائیوں، یہ جتنا کرم ہے، کرم اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، لیکن صدقہ مدینے والے مصطفیٰ کا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو، ہم سب کو اللہ پاک ان 5 گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی طرف سے لعنت نہیں بلکہ رحمت کا اللہ تعالیٰ ہمیں مستحق بنائے۔ مجھے دے اجازت، انشاءاللہ زندگی رہی تو نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں ضرور حاضر ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔